چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کرکٹ کھلونے بیچ کر تو کچن نہیں چلا رہے، کچھ دال میں کالا ضرور ہے۔ میری اردو 30 سال کی عمر میں کمزور ہے، عمران خان تو 70 سال میں بھی اردو نہیں بول سکتے۔ یہ پہلے نیوٹرل پر تنقید کر رہے تھے، اب معافی مانگ رہے ہیں۔ وہ پارا چنار میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ کرپشن کا نعرہ لگاتے رہے، پختونخوا میں کسی کرپٹ کو تو نہیں پکڑ سکے، مگر پختونخوا کا کرپشن کے ادارہ کو، احتساب کا ادارہ کو وہاں تو تالا لگا دیا تھا۔ نیب 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 کا شور کرتے رہے، پورا اپوزیشن کا پیچھا کرتے رہے، ایک کیس ثابت نہیں کر سکا۔ اور خود میں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے کرپٹ ترین نکلے۔ عمران تو آج تک اپنا کرکٹ کے کھلونے بیچتے بیچتے اپنا کچن تو نہیں چلا رہا ہے نا۔ کون سے جادو کے سلائی مشینز ہیں جو اگر آپ بیچتے ہیں تو امریکہ میں جائیداد ملتے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ ہم سچ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جھوٹ کہنے بند کرو ورنہ ہم ان کو بتائیں گے کہ اگر پنجاب میں آپ نے پیون لگانا ہے تو کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عثمان بزدار نے پیسہ کہاں پکڑایا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے۔ کسی ادارہ کو، کسی ایک شخص کے لیے متنازع نہیں ہونے دیں گے۔ میرا اردو تو 30 سال کی عمر میں کمزور ہے، آپ کا تو 70 سال میں آپ کو اردو نہیں آیا۔ تاریخ کا سب سے مہنگا ڈیزل لگا دیا، خود تاریخ کا سب سے بڑا مہنگا پیٹرول، اور دوسروں کو ڈیزل کہہ رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم ڈیزل ہے، دوسروں پہ بوٹ پالش کا الزام لگا رہا ہے۔ یا واہ بھائی واہ، پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا، اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ بس ایسا کرے OIC تک میرا اتحادیوں کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنا اعلان کرے۔ اب کہہ رہا ہے کہ میرا جلسہ تک 27 میرا جلسہ ہے، بس میرا جلسہ تک اجازت کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے حکومت گرتی ہوئی دیوار ہے، صرف ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ سب کی ایک ہی آواز ہے کہ یہ حکمران جائیں اور شفاف الیکشن کے ذریعے نئے دور کا آغاز ہو۔ تھوڑے دن رہ گئے، قوم جلد نجات کا دن منائے گی۔ JUI کے سربراہ حقلہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ حکومت ایک گرتی ہوئی دیوار ہے جس کو بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے، اور چراغ سحری ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ جسے صرف ایک پھونک کی ضرورت ہے۔ اس وقت پورا ملک اسلام آباد کی طرف امڈا ہوا ہے، اور وہ ایک ہی آواز ہے سب کی کہ یہ حکومت جائے اور اس ملک میں ایک آئین کے مطابق اور ایک شفاف الیکشن کے نتیجے میں ملک کے اندر نئی سیاست کا آغاز ہو۔ اب وہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں جب قوم نجات کا دن منائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سری نگر ہائی وے پر JUI کے ممکنہ دھرنے سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسلام آباد انتظامیہ کی درخواست پر حکم جاری کر دیا۔ ضلعی انتظامیہ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ پبلک ریلی کے لیے جگہ مختص کر کے NOC جاری کیا گیا، لیکن JUI فیکی ریلی کے لیے سری نگر ہائی وے بلاک کر کے سٹیج بنایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ انتظامیہ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ جلسے کی اجازت میں دیے گئے NOC کی شرائط پر سختی سے عمل کرائے۔ NOC کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ شیخ رشید بھی عمران خان کی طرح حواس کھو چکے ہیں، حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے۔ وزیر داخلہ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو مقابلہ کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں جلسہ 3 سے 4 دن تک چل سکتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن پر یقین رکھتے ہیں، ریاست کی سلامتی کی ہمیشہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تصادم بالکل بھی نہیں چاہتے، لیکن اگر شیخ رشید اور اس کے گماشتے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو
تو پھر انشاءاللہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پھر ہمارے لوگ بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں. کل بھی جلسہ ہوگا, پرسوں بھی جلسہ ہوگا, اور پی ڈی ایم کے تمام جو جماعتیں ہیں ان سب کی شمولیت ہوگی. تو اس لیے یہ جلسہ 3 سے 4 دن تک چل سکتا ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ آج قائد اعظم علامہ اقبال کے پاکستان کی جیت ہوگی. بی اے پی اور ایم کیو ایم سے مثبت بات چیت ہوئی, چند دنوں میں مثبت فیصلے نظر آئیں گے. جبکہ پرویز خٹک بولے اتحادی ہمارے ساتھ رہیں گے, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. شور مچانے والے 2-3 روز بعد روتے نظر آئیں گے. 6 سے 7 ناراض اراکین بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں آج ہوئی ہیں, اور مثبت بات چیت ہوئی ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ بات چیت آگے جاری رہے گی. ہمیں امید ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو فیصلے بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے, اور ہماری امید یہ ہے کہ مثبت فیصلے نظر آنے شروع ہوں گے. ملاقاتیں ہماری سب پارٹیوں اتحادیوں سے ہو رہی ہے, کئی دنوں سے ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. ہمارے وہ ساتھی ہیں اور ساتھی رہیں گے. جو شور مچ رہا ہے 2-3 دن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کے مرجھائے ہوئے چہرے یہ روتے ہوئے نظر آئیں گے. کئی ساتھیوں کے ساتھ میں رابطے میں ہوں, ہمارے اور پارٹی کے لوگ رابطے میں ہیں, اور کئیوں نے تو جواب بھی دے دیے, اور انشاءاللہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ واپس آئیں گے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے ٹرمپ کارڈ سینے سے لگا رکھا ہے, جلد سامنے لائیں گے. اس سے خرید و فروخت کرنے والوں کے ہوش اڑ جائیں گے. فواد چودھری بولے اپوزیشن لوگوں کو خرید کر عدم اعتماد لائی, یہ ترقی کرتی معیشت کے خلاف سازش ہے. اسلام آباد جلسے میں عوام انہیں مسترد کریں گے. وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کور کمیٹی کا اجلاس تھا, وزیر اعظم نے اس میں اپنے دل کی باتیں سب کے سامنے رکھی, اور سب نے وزیر اعظم کی باتوں کی تائید کی. وزیر اعظم اپنا ٹرمپ کارڈ جو انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا وہ جلد عوام کے سامنے لائیں گے, اور نیندیں اڑ جانی ان لوگوں کی جو خرید و فروخت میں اس وقت ملوث پائے جاتے ہیں. کل آپ دیکھیں گے 10 لاکھ لوگوں سے زیادہ بڑا جمع غفیر اسلام آباد کے ایوانوں کو دہلا دے گا. یہ جو چوہوں نے جو ایفرٹ کی ہے, جس طرح سے انہوں نے یہ طریقے عدم اعتماد لے کے آئے, چوری چھپے رشوت کے پیسوں کو استعمال کر کے لوگوں کو خرید کے, عوام کل کے جلسے میں اس تمام عمل کو مسترد کرے گی, اور اپنے لیڈر کے ساتھ, پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یکجہتی کرے گی جو آج پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑا ہے. آج پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا اگر پہیہ چلنا شروع ہوا ہے تو یہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ کل پاکستان کے عوام اس سازش کو ناکام بنائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ملاقات کی. صوبے میں صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے جاری پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ فیروز پور روڈ, جناح اور سروسز اسپتال میں نئے ایمرجنسی بلاک اور ٹراما سینٹر بن رہے ہیں, جن پر کام کا آغاز ہو چکا ہے. صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی کہ مدر اینڈ چائلڈ اسپتالوں کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے. صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ہیلتھ پروجیکٹس پر پیش رفت سے آگاہ کیا.